پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما علی قاسم گیلانی وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب کے رویہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بیوروکریسی والا ہے. تو یہاں بھی دو جماعتیں اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے جماعتیں جن کے پوری دہائیوں کا ریکارڈ ہے آپس میں مخاصمت کا، ہماری جغرافیائی بنیادیں ہیں وہ بھی اب فرق جگہوں پر ہیں، تو ان میں اگر اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے تو اس پہ ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اس قسم کے تحفظات جاری رہیں گے. یہ ایسی باتیں حقیقتاً یہ ہے کہ بہت شاید زیادہ شدت سے سندھ کی حاکمیت کے بارے میں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ پاکستان ایک مشکل معاشی صورتحال اور اس کے ساتھ جو سیاسی صورتحال ہے اس کا شکار ہے، اور استحکام اس وقت ہماری پہلی ترجیح ہے اور رہے گی. اس میں جو ایشوز وقتاً فوقتاً اٹھتے ہیں یہ ضرور حکومت اور شہباز شریف صاحب کابینہ کا فرض ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مستقل مشاورت کو جاری رکھیں، ان کو مختلف جو فیصلہ سازی ہے اس کا ایک حصہ بنائیں تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ یہ معاملات جو ہیں کس طرح چلنے. بس لیکن جس طرح آپ نے جس سے بجلی کا آغاز کیا، بجلی کا حل اگر کسی کے پاس ہے تو وہ چھپا کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کو ہمارے سامنے لے کر آئیں، کیونکہ سچویشن تو ایسی ہے کہ آئی پی پیز کے معاملے میں جو ایک حکومت کی سوورن گارنٹیز ہیں وہ رکاوٹ ہے اس میں کوئی بڑی تبدیلی لانے میں. اور اس لیے میں نے تو پبلکلی میں اس کو کچھ عرصے سے ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ اس کا واحد حل یہی ہے کہ جو پاکستانی اونرز ہیں اور جو خود حکومت کی اپنی ملکیتی آئی پی پیز ہیں ان کو کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو آئی پی پیز والے سے کچھ علیحدہ کر کے بالکل صحیح پاکستان کی پارلیمان میں قانون سازی کے ذریعے اس کی اتھارٹی حاصل کی. بالکل خرم دستگیر صاحب، کیونکہ آپ ان مطلب معاملات کو خود بھی دیکھتے رہے ہیں بطور انرجی منسٹر، تو آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے. لیکن میں چاہوں گا ذرا تھوڑا سا پہلے سیاسی معاملات کو اور پھر آپ سے ٹیکنیکل بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح ابھی آپ نے کچھ تھوڑا سا سجیسٹ کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی تھوڑا سا ہم آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے، جس طرح آپ جانتے بھی ہیں کہ بجلی کی قیمتوں کا ہے، مہنگائی ہے جس کی وجہ سے اوورال مہنگائی بڑھتی ہے، پھر ان ایمپلائمنٹ ہے، معیشت کا پہیہ اس طرح چل نہیں رہا، صنعت بند ہو رہی ہے. آپ ماشاءاللہ خود دیکھ رہے ہیں گجرانوالہ ایک اچھا بڑا صنعتی شہر ہے اور وہاں جس طرح کلوجرز ہو رہے ہیں، فیصل آباد میں کلوجرز ہو رہے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. ناؤ دا پوائنٹ از کہ کیا پیپلز پارٹی یہ چیز ریئلائز نہیں کر رہی کہ دیر سرٹن تھنگز جو کہ اوور نائٹ کوئی میجک وینڈ تو ہے نہیں کسی کے پاس کہ وہ ٹھیک ہو جائیں؟ تو کیا آپ لوگ ان کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ آئیں، آ کے کابینہ میں بیٹھیں اور آ کے دیکھیں سمجھیں اور پھر آپ ہماری رہنمائی کریں؟ چلیں کابینہ میں نہیں تو کم از کم باہر کسی کمیٹی میں آ جائیں، بیٹھیں، رہنمائی تو کریں. یا خالی تنقید برائے تنقید سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے میں قیاس آرائی کر سکتا ہوں اور قیاس آرائی میری یہی ہے کہ ہمارے جو ایلائز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ حکومت میں رہنے کا غلبہ تو ان کی خواہش ہے اور انہوں نے غلبہ حاصل بھی کیا ہے. ملک کے اعلیٰ ترین آئینی عہدے جو ہیں، چاہے وہ صدر مملکت ہیں، چاہے وہ ڈپٹی اسپیکر ہیں، چاہے وہ چیئرمین سینٹ ہیں، چاہے وہ بہت ساری جو کلیدی اپوائنٹمنٹس ہیں، اس کا تو انہیں غلبہ حاصل ہو گیا ہے، گورنرشپس ہیں. لیکن ذمہ داری کا ملبہ اس مشکل وقت میں وہ نہیں اٹھانا چاہتے، تو لہذا یہ ان کا ایک فیصلہ ہے میری نظر میں. تو اس میں وہ اس قسم کی جو گفتگو ہے وہ بھی جاری رہے گی. بجٹ کے دوران بھی آپ نے یہ پورا جو سائیکل ہے چلتے ہوئے دیکھا کہ کس طرح مختلف ڈائریکشن سے تنقید ہوئی، لیکن جب وقت آیا فائنانس بل کو پاس کرنے کا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں اپنی مکمل حمایت جو ہے وہ دی اور فائنانس بل پاس ہوا. تو یہ جو ایشو ہے یہ چلتا رہے گا. اور دوسرا آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا. دیکھیے یہ ایک بات ہم سب کو اب واضح ہونی چاہیے کہ اگرچہ آج بھی مہنگائی کی صورتحال تکلیف دہ ہے، لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں کئی گنا بہتر ہو چکی ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ جولائی کے نمبرز آئے ہیں اور 11.1% انفلیشن جو ہے وہ آئی ہے. اب ایک سال پہلے جو انفلیشن جو ہے جو 28% پر تھی اور جو فوڈ انفلیشن جو ہے وہ 30-35% چلی گئی تھی، اب اس میں ایک بہت بڑی نمایاں کمی آئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں، لیکن اب اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی.
پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگرچہ آپ نے ذکر کیا اور اس میں کچھ سچائی بھی ہے کہ پاکستان کی صنعت کو بہت مشکل حالات کا سامنا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 30 جون کو جو سال ختم ہوا اس میں پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں 11.1% اضافہ ہوا ہے اور 31 ارب ڈالر سے زائد کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ پاکستان نے کی ہیں. تو جہاں مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، وہاں سے استحکام کی خبریں بھی آ رہی ہیں اور یہی توازن ہمیں قائم رکھنا ہے. اور یہ اگر انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کے تعاون سے حکومت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے تو اس سال، یہ جو مالی سال ہے، اس میں بہت بہتر ہم معاشی استحکام دیکھیں گے. سیاسی استحکام ایک بالکل علیحدہ سبجیکٹ ہے. صحیح. خرم دستگیر صاحب، آپ نے یہ بالکل آپ ان چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. ایک اعجاز گوہر صاحب سابق نگراں وزیر تھے، ان کے ساتھ جو نگراں وزیر اعظم تھے، ان سب کے بھی IPPs کے حوالے سے جس قسم کی سٹیٹمنٹس یا باتیں آ رہی ہیں، تو کبھی آپ لوگ جب چھوڑ کے گئے تو اس سے پہلے کبھی اس چیز پر بات ہوئی کہ یہ IPPs کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے اتنی کیپیسٹی پیمنٹ ہمیں دینا پڑتی ہے اور اتنے بل ہمیں بڑھانے پڑتے ہیں جس میں گردشی قرضہ بھی بڑھتا جاتا ہے؟ تو یہاں انہوں نے بھی اس پر توجہ نہیں دی، لیکن ناؤ اٹس اے پاپولر سلوگن، اس لیے وہ کر رہے ہیں. جی، یہ آپ نے جو آخری بات کیا یہ قریب تر حقیقت ہے. دو باتیں ہیں جی. ایک تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو گردشی قرضہ تھا 2467 بلین روپیز، وہ 31 مارچ 2022 کو عمران خان ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے. اس میں جب ہماری حکومت نے اپنے مدت تقریباً مکمل کی تو 30 جون کو وہ گردشی قرضہ 154 ارب روپے کم تھا. It was lesser than what we had inherited. تو ہم نے تو دیکھیں نا، گردشی قرضہ پیمنٹ سے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ پرائیورٹائز کر کے جو آپ کی طرف پیمنٹس ڈیو ہیں وہ کریں تو گردشی قرضہ اس وقت جو ہے 30 جون 2023 کو گردشی قرضہ جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 150 ارب روپے کم تھا. اسی طرح یہ ایشو ہے کہ حکومت کے سامنے ایک چوائس ہے کہ کیا آپ بجلی کے بل بڑھائیں، اور ابھی بھی یہ واضح ہے کہ جو ایشوز صرف کیپیسٹی پیمنٹ سے تو نہیں آ رہے نا. ایشو تو آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو موسم جو سردیوں کا موسم ہے اس میں جو ڈیمانڈ ہوتی ہے بجلی کی وہ 12,000 میگا واٹ ہے اور گرمیوں میں وہ 32,000 میگا واٹ ہو جاتی ہے. تو لہذا جب آپ نے ان 4 یا 5 گرمیوں کے مہینوں کے لیے 32,000 مینٹین کرنی ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ تو کاسٹ پے کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو زیرو کریں. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح. بہت زیادہ انفارمیشن فلڈ ہو رہی ہے، نیوز پیپرز میں بھی آ رہی ہے، فارمل میڈیا پہ بھی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہے. اب ایک چیز یہ ہے کہ جی ہماری مطلب ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ پیک ٹائم پہ گرمیوں میں 32,000 میگا واٹ ہماری ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن کسی بھی طرح مور دین 24,000 یو کانٹ مطلب پٹ ان دا سسٹم. ایک یہ بھی پوائنٹ ہے اور جس کی وجہ سے تقریباً شاید لوڈ شیڈنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے. ایک ریزن یہ ہے. دوسرا، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ اس وقت ایک اور بات چل رہی ہے کہ جی جو PTI کی حکومت تھی انہوں نے شاید کوئی کیپ کر دیا تھا ڈالر پرائس کہ جی اتنی فکس ہوگی، اور اگر وہ نہ ہوتی تو شاید آج ہمیں اس سے ڈبل پیسے دینے پڑے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. جی، انہوں نے ایک کوشش کی تھی پاکستان کے حساس اداروں کے ساتھ مل کر کہ اس میں تمام IPPs نے ایگری نہیں کیا تھا. کچھ جن کی جو مدت تھی، جو پوری ان کی ٹرم تھی ڈیٹ کی، وہ مکمل ہو رہی تھی، ختم ہو رہی تھی، انہوں نے ایگری کیا. اور ابھی بھی یہ جو IPPs کا کرائسس ہے آج ہم سب کے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن اگلے 3 سے 4 سال میں زیادہ تر IPPs کے جو ایگریمنٹس ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے اور حکومت پاکستان پر کوئی obligation نہیں ہوگی کہ وہ ان کو دوبارہ رینیو کرے. اور لیکن ابھی جو حال ہی میں کچھ رینیو ہوئے ہیں وہ کیوں پھر رینیو کیے گئے؟ بیکاز لائک ہمارے اوپر ان کا پیمنٹس کا بہت بڑا برڈن تھا، تو وی تھاٹ کہ اس کو آگے کر دیا جائے. یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کس نے کس وقت رینیو کیے.
کہ میں آپ کو پوری وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں کوئی کانٹریکٹ رینیو نہیں کیا گیا. ہم نے تو کوئی کانٹریکٹ رینیو نہیں کیا، اور ہم نے تو پوری کوشش کی کہ جو سی پیک کے تحت پروجیکٹس تھے الحمدللہ وہ سب مکمل ہو گئے ہیں. ایک آخری رہ گیا تھا سکی کناری کا جو 900 میگا واٹ کا پانی کا پروجیکٹ تھا، وہ انشاءاللہ نومبر میں اپنا کام شروع کر دے گا. تو ہم نے پورے تھر کول کے تمام پروجیکٹس مکمل کیے. جو نیوکلیر کا پینڈنگ تھا اس کو مکمل کیا، ایک RLNG پینڈنگ تھا اس کو مکمل کیا. تو پی ڈی ایم کی حکومت نے بہت زیادہ اس معاملے میں پیش رفت دکھائی تھی. تو جو رینیولز تھے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اور اس میں ظفیر صاحب جو ہم پوری ڈسکشن کر رہے ہیں، میں نے یہ مشورہ بہرحال حکومت کو بھی دیا ہے کہ بہت ساری جو خبریں اٹھ رہی ہیں وہ نامکمل انفارمیشن ہے. حکومت کو چاہیے کہ پارلیمان کا اجلاس جاری ہے، تمام انفارمیشن پوری کھول کر پاکستان کے منتخب ایوان کے سامنے رکھ دیں. کیونکہ کوئی ایک اٹھ کے کہتا ہے جی اتنی ٹرانسمیشن 28,000 تک تو ڈیمونسٹریٹڈ ہے کہ ہم نے کی ہوئی ہے، تو کون کہہ رہا ہے کہ 24,000؟ تو لہٰذا مختلف وقتوں پہ مختلف انفارمیشن کو اٹھا کر عوام کے سامنے جو ہے وہ نئی خبر بنا کر رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ حکومت شہباز شریف صاحب ان کے وزراء کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پوری انفارمیشن کھل کر شفافیت کے سامنے رکھ دیں، تاکہ میڈیا کے لوگ بھی اور عوام بھی درست فیصلے اور درست نتیجے